تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ لا یتصور میں جو ملا محب اللہ بہاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا نہ تو تصور بکن ہی ہو سکتا ہے اور نہ تصور بالکن ہو سکتا ہے اور نہ تصور بکن ہی ہو سکتا ہے۔ تصور بالکن اور تصور بکن ہی سے اللہ رب العزت منزہ ہے، پاک ہے۔ تصور بکن ہی اور بالکن کی تفصیل بھی ہم نے بتا دی تھی کہ تصور بالکن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے اجزاء حقیقیہ چاہیے اور اللہ رب العزت کے اجزاء حقیقیہ ہیں باطل، تو تصور بالکن بھی باطل ہوگا۔ تصور بکن ہی کی اس کے باطل کرنے کے لیے، اس کے بطلان کی ہم نے جو ہے وہ دلیل ملا حسن کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ اگر تصور بکن ہی ہوگا تو تشخص اور وجود کے ساتھ ہوگا، اور تشخص اور وجود اس کا جو ہے وہ عین ہے۔ اور یہ جو ہے وہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ہے نا علت جاعلیہ اور جاعل سے جو ہے وہ پاک ہے، یعنی وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ وہ جب اس کا تصور بکن ہی آپ مانیں گے تو ایسی صورت میں وہ تشخص کے ساتھ ہوگا، تو یہ تشخص جس کے ساتھ اس کا تصور ہو رہا ہے وہ تشخص خارجی کا عین ہے یا غیر ہے؟ اگر عین ہوگا تو باری تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آئے گا، لہذا عین نہیں ہو سکتا، اور اگر غیر ہوگا تو لازم آئے گا کہ اس کے جو ہے وہ دو تشخص ہو جائیں، اور شخص واحد کے دو تشخصوں کا ہونا محال اور باطل ہے۔ اور اس کے محال اور باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم سوال کریں گے کہ یہ تشخص ذہنی جو ہے تشخص ہے نا، اس تشخص ذہنی نے کس چیز کا جو ہے وہ افادہ کیا تھا؟ تو اگر جمیع معدا کا افادہ کیا تھا تو تشخص خارجی تو یہ کام کر چکا ہے، تو تحصیل حاصل جو ہے وہ لازم آئے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ تشخص ذہنی ہے نا جمیع معدا سے امتیاز کا فائدہ نہ دے گا، تو وہ تشخص نہ رہے گا، اس لیے کہ تشخص نام ہی اس کا ہے جو جمیع معدا سے شے کو ممتاز کر دے۔ سمجھے؟ تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر باری تعالیٰ کا ہے نا تصور بکن ہی نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو یہ بات ہو گئی تھی۔ اب اس دوسرے والے احتمال کی جو بنیاد رکھی تھی کہ ہم پوچھیں گے کہ یہ تشخص عین ہے یا غیر ہے، غیر کے احتمال کو مانتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ غیر ہونا یہ باطل ہے، اور اس بطلان کی بنیاد رکھی تھی اس بات پر کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے۔ یہ تو کہا تھا شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، یہ جو ہے وہ انہوں نے ہے نا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر محقق سنڈیلوی نے ایک بات کہی تھی اپنی، انہوں نے بھی سلم کی شرح لکھی ہے، اس سلم کی شرح میں یہ لکھ دیا ہے کہ شخص واحد کے دو تشخص ہونا جو محال اور باطل ہے وہ اس طور پر ہے، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایک ہی جنس کے ہوں۔ اگر جنس مختلف ہے تو ایسی صورت میں شخص واحد کے دو تشخص ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ واجب جو تعالی ہے اپنے وجود اور تشخص کے اعتبار سے ہے نا، اپنے وجود خارجی اور تشخص خارجی کے اعتبار سے واجب بالذات ہے، اور اپنے تشخص ذہنی اور وجود ذہنی کے اعتبار سے وہ ممکن بالذات ہے نا۔ یعنی تشخص ذہنی کے اعتبار سے اسے ممکن کہہ دیا، ممکن بالذات کہہ دیا، یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ باری تعالی جو ہے واجب بھی ہے اور ممکن بھی ہے، لیکن تفصیل یہ ہے کہ ممکن واجب وہ بالذات ہے، اور جو ہے وہ ممکن ہے نا ممکن بھی بالذات ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں واجب تعالی بالذات ہے نا واجب ہے، تو وہ تشخص خارجی کے اعتبار سے، اور وہ اس کے برخلاف وہ اپنے تشخص ذہنی کے اعتبار سے ممکن بالذات۔ اور ممکن انہوں نے کیوں کہا ہے وہ اس کی تفصیل اوپر آ چکی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ اگر تشخص میں
عینیت مانی جائے تو وہ عینیت جو ہے وہ ہے نا ذہن میں اٹھ کر کے خارج سے ذہن میں جائے گی تو ذہن محل بنے گا، اور یہ اسی صورت میں جا سکتی ہے جبکہ محل کا وہ محتاج ہو، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس مجبوری کے پیش نظر محقق سنڈیلوی کو یہ کہنا پڑ گیا کہ باری تعالی اپنے تشخص ذہنی کے اعتبار سے ممکن بالذات، یعنی جو ممکن کہا تھا وہاں پر اور ممکن مان کر کے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ محال ہے اس کا ممکن ہونا، تو کہتے کہ نہیں ممکن ہونا ہے نا یہ جو محال ہے وہ تشخص خارجی کے اعتبار سے، اور ممکن ہونا جو ہے نا جائز ہے باری تعالی کا وہ تشخص ذہنی کے اعتبار سے، یہ محقق سنڈیلوی نے کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو تفصیل ہم نے بتائی ہے کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، خواہ وہ تشخص جو ہے نا وہ شخص واحد خواہ ذہنی ہو کہ جو ہے وہ خارجی ہو کہ جو ہے وہ کلی ہو یا جو ہے وہ ہے نا جزئی ہو، ہے نا چاہے ایک جنس کا ہو کہ دو جنس کا، ہر طریقے سے شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اس کہہ دینے سے محقق سنڈیلوی کا جو ہے وہ رد ہو گیا کہ جو انہوں نے باری تعالیٰ کو تشخص ذہنی کے اعتبار سے ممکن کہہ دیا، تشخص خارجی کے اعتبار سے انہوں نے باری تعالیٰ کو کیا کہہ دیا، واجب جو ہے وہ کہا ہے۔ تو اس کی بنیاد انہوں نے دو جنس کے تشخصات پر رکھی، گویا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شخص واحد کے دو تشخص اگر دو مختلف جنسوں کے ہو تو ہو سکتے ہیں، اور اس کا رد ہم کر چکے، اس کا لا مضائقہ کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر چکے کہ جو ہے وہ خواہ وہ جو ہے وہ کلی ہو یا جزئی ہو، خارجی ہو یا ذہنی ہو، تشخص وہ ہوتا ہے جو جمیع مادہ سے ممتاز کرتا ہے، اور دوسرا جب تشخص ہوگا یا تو وہ تحصیل حاصل کو لازم کرے گا یا جو ہے وہ کس کو معطل ہونے کو جو ہے وہ لازم کرے گا، کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے نا۔ تو ہمارے اس کہہ دینے سے محقق سنڈیلوی کا رد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اسی کو کہا کہ وحینئذ، اور اس وقت یعنی کب، کس وقت، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، اور تشخص کا نام ہی اس بات کا ہے کہ جو جمیع معدہ سے ممتاز کرے، اور جمیع معدہ میں ہے نا سب داخل ہے، چاہے جو ہے وہ کلی ہو کہ جو ہے وہ جزئی ہو، خارجی ہو کہ ذہنی ہو، سب جو ہے وہ داخل ہے۔ تو اس کہہ دینے سے یظہر فساد ما زعم البعض، وہ بعض لوگوں نے جو گمان کیا ہے نا، جو اپنا موقف ظاہر کیا ہے، اس کا فساد ظاہر ہو گیا۔ تو ماں کا بیان یعنی کیا انہوں نے گمان کیا ہے، کیا ان کا موقف ہے، کیا عقیدہ انہوں نے رکھا ہے، یعنی یہ کہ محقق سنڈیلوی نے یہ کہہ دیا کہ ان یکون الواجب لذاتہ بحسب وجودہ و تشخصہ الخارجی، کہ واجب تعالی اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنے تشخص خارجی، وجود خارجی دونوں کی صفت ہے، اپنے وجود خارجی اور اپنے تشخص خارجی کے اعتبار سے واجب بالذات ہوتا ہے، ویکون بحسب التشخص ذہنی ممکن بالذات، اور اپنے تشخص ذہنی کے اعتبار سے وہ ممکن بالذات ہوتا ہے۔ تو یہ باطل کیسے ہوا، فساد اس کا کیسے باطل ہوا، فساد کیسے اس کا ظاہر ہوا، یہ موقف کیسے ظاہر ہوا؟ کہتے کہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے اس ہے نا موقف کی بنیاد رکھی ہے دو تشخصوں پر، یعنی انہوں نے مان لیا کہ شخص واحد کے دو تشخص دو مختلف جنسوں کے ہو سکتے ہیں، اور اس کا رد ہم کر چکے کہ شخص واحد کے دو تشخص چاہے ایک ہی جنس کے ہو چاہے دو جنسوں کو ہو، سب جو ہے وہ باطل ہے نا۔ تو اس سے ان کا یہ موقف باطل ہو گیا، کیونکہ اس کی بنیاد کس پر تھی کہ شخص واحد کے دو تشخص مانے انہوں نے، ایک تشخص خارجی ایک تشخص ذہنی، سمجھے؟ یہاں تک تو یہ ان کا رد ہے۔ اب جو یہ انہوں نے کہا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے ہے نا، اس پر ایک اعتراض اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب ہے نا۔ اعتراض کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی محقق سنڈیلوی کا جو قول ہے اسی سے جو ہے وہ یہ اس کو نکالا گیا ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک اعتراض مقدر کا جو ہے وہ جواب ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، ہم آپ کے سامنے ایسی نظیر پیش کر دیں گے کہ شخص واحد کے دو تو کیا ہزاروں کروڑوں تشخص ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شے واحد کے
ہزاروں کروڑوں جو ہے وہ تشخصات ہیں، یہ ہم جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے. کیسے؟ کلی طبعی جانتے ہو، طبیعت انسانیہ جیسے ہے نا، طبیعت انسانیہ ہے، طبائع کلیہ جو ہوتے ہیں طبیعت کلیہ ہے نا، جیسے کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کی تقریب فہم کے لیے انسان کو مانو. آپ یہ بتاؤ کہ انسان جو ہے ایک طبیعت کلیہ ہے، واحد ہے کہ نہیں؟ وہی انسان، وہی انسانیت جب زید کی صورت میں پائی جاتی ہے تو وہ الگ ہوتی ہے، زید کے تشخص سے متشخص ہو کر کے پائی جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زید ہے، یعنی زید کے تشخص نے اس طبیعت انسانیہ کو متشخص کر دیا، ممتاز کر دیا جمیع معدا سے، جتنے بھی انسان کے افراد سے ان سے ممتاز کر دیا زید کو. ٹھیک، تو ایک تشخص یہ ہوا اس طبیعت انسانیہ کا. دوسرا امر کے ضمن میں پائی گئی ہے، تو امر کے تشخص نے اس طبیعت انسانیہ کو ممتاز کر کے یہ بتا دیا کہ حاضل انسان و امرن، کہ یہ انسان امر ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ انسان کے ہر فرد کا تشخص ہے نا انسانیت کو ممتاز کر رہا ہے الگ طریقے سے. تو طبیعت انسانیہ تو ایک ہے جس کے متعدد ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں تشخصات پائے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بین بجا رہے ہیں ایک ہی شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے. یہاں دو تو سو چھوڑیے، کروڑا کروڑ جو ہے وہ تشخصات ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تشخص جس کی مثال آپ نے پیش کی ہے، مثال ممثل لہو کے مطابق ہے. ہم نے کیا کہا ہے؟ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے. شخص واحد طبیعت کلیہ تو نہیں کہا، شخص واحد کے بالذات دو تشخص نہیں ہو سکتے. بالذات کیا نہیں ہو سکتے بیٹا؟ بالذات شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے. جو مثال آپ پیش کر رہے ہیں زید بکر عمرو وغیرہ کی، تو وہ تو زید بکر عمرو وغیرہ یہ اشخاص ہیں. ان کا بتائیے کہ دوسرا تشخص ہو، کہ زید کا الگ تشخص، ایک تشخص الگ ہو ہے نا، دوسرا تشخص الگ ہو. یہ متعدد تشخصات جو پائے جا رہے ہیں، تشخصات میں تعدد جو پایا جا رہا ہے، یہ طبائع کلیہ کے اعتبار سے، اور طبائع کلیہ کو یہ تشخصات جو عارض ہو رہے ہیں وہ بالذات عارض ہو رہے ہیں یا بالعرض عارض ہو رہے ہیں؟ بالطبع عارض ہو رہے ہیں. یہ تشخص سب سے پہلے کس کو عارض ہوگا؟ شخص کو، جزئی کو، انسان کا جو فرد ہے اس کو عارض ہوگا، اور اس کے واسطے سے اس کے ضمن میں جو انسانیت پائی جا رہی ہے اس کو عارض ہوگا، ہے نا. تو شخص واحد کے دو تشخص بالذات نہیں ہو سکتے، بالطبع ہو سکتے ہیں. اور یہ طبیعت کلیہ کی بات ہے، اور ہم نے شخص کی بات کی ہے کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر متعدد جو تشخصات پائے جا رہے ہیں وہ طبیعت کلیہ کے پائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بالذات نہیں بلکہ بالطبع پائے جا رہے ہیں، ہے نا. بالذات نہیں پائے جا رہے بلکہ بالطبع پائے جا رہے ہیں. اور اس کو آپ باری تعالیٰ پر تو ہے نا بدرجہ اولا جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ باری تعالیٰ ہے نا، جو باری تعالیٰ واجب بالذات ہے، تو واجب بالذات جو ماہیت ہے، حقیقت ہے، اس کا صرف ایک ہی جو ہے فرد پایا جاتا ہے، جزء حقیقی باری تعالیٰ. متعدد پائی نہیں جاتے وہاں پر، تو وہاں پر متعدد تشخصات کا ہونا تو ویسے ہی جو ہے وہ باطل ہے نا. متعدد تشخصات ویسے ہی جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو یہ قیاس کرنا، یہ مثال دینا، یہ ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، اور قیاس یہ قیاس مال فارغ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اسی کو کہا نعم تعدد التشخصات الذہنیہ بالخارجیہ. ہاں ہمیں وہ اعتراض تسلیم ہے، ہم مانتے ہیں کہ تعدد پایا جاتا ہے، تشخصات متعدد ہو سکتے ہیں، ہے نا. تشخصات ذہنیہ یا تشخصات خارجیہ یا دونوں قبیلوں کے، یعنی تشخصات ذہنیہ تشخصات خارجیہ مل کر کے ان میں جو ہے وہ تعدد کا ہونا انما یعقل للطبائع الکلیہ. طبائع کلیہ میں یہ چیز متصور ہے، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ جائز ہے. طبائع کلیہ میں تو ہو سکتا ہے نا، لیکن شخص میں نہیں ہو سکتا. یعنی جو ہم نے کہا ہے کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے، اس کا تعلق ہے شخص سے، طبیعت سے نہیں ہے. طبیعت کا دعویٰ ہی ہم نے نہیں کیا. طبیعت میں متعدد تشخصات لگ سکتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ بالطبع لگیں گے، بالذات وہ بھی نہیں لگیں گے. اور باری تعالیٰ میں تو وہ لگیں گے ہی نہیں سرے سے.
یہ جو ہے وہ تبائے ممکنہ کی بات ہو رہی ہے. تبائے ممکنہ میں تشخصات ہو سکتے ہیں لیکن باری تعالی میں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا تو ایک ہی فرد ہے نا. ہاں, اور یہ کہ اس کا تشخص عین ہے, وہاں پر باری تعالی کا تشخص اس کی ذات کا عین ہے, اور یہاں پر ممکنات میں ان ممکنات کا جو تشخص اور وجود ہے وہ اس کا جو ہے وہ غیر ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ عینیت ہے, تو اس لیے وہاں پر تو نہیں ہو سکتا, سرے سے نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں انما یعقل للتبع الکلیہ, تبع کلیہ میں یہ چیز متصور ہے نا. فیحصل لها الامتیاز, فیحصل لها الامتیاز فی ضمن شخص. تو ان تبع کلیہ کو, لہا میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تبع کلیہ. ان تبع کلیہ کو جو امتیاز حاصل ہوگا وہ ایک شخص کے ضمن میں ہوگا, اس کے بواسطے تشخصی ہی, اسی خاص شخص کے تشخص کے واسطے سے, ہے نا, اس کے واسطے سے, یعنی بالعرض ہو رہا ہے, بالذات نہیں. ان جمیع مادہ, جمیع مادہ سے, کس کے جمیع مادہ سے؟ اس شخص کے جتنے بھی جو ہے وہ جمیع مادہ ہیں تو ان سے امتیاز حاصل ہوگا, ہے نا, کس کو؟ طبیعت کلیہ کو. کس سے؟ بالعرض, یعنی وہ اس طبیعت کلیہ سے جو امر میں پائی جا رہی ہے, وہ طبیعت کلیہ جو دوسرے افراد میں پائی جا رہی ہے, ان تمام تبع کلیہ سے اس طبیعت کلیہ کو جو امتیاز حاصل ہو رہا ہے وہ اس زید والے تشخص کی وجہ سے, سمجھے؟ ہاں. وَيَحْصُلُ الْإِمْتِيَاز الْآخَرُ, اور دوسرا امتیاز بھی اس کو حاصل ہوگا اسی طرح کا. کس طرح کا؟ یعنی جمیع مادہ سے یہ طبیعت کلیہ دوسری مرتبہ ممتاز ہوگی. کس میں؟ لیکن دوسری مرتبہ ہو ضرور رہی ہے, دوسرا تشخص اس میں ضرور رہا ہے, لیکن فی ضمن شخص آخر, دوسرے شخص کے ضمن میں, ہے نا, بالذات نہیں آ رہا ہے. ہاں, بالذات اگر اس کے متعدد تشخصات ہوتے تو وہ اعتراض لازم آ سکتا تھا, سمجھے؟ ہاں. فحاصل امتیاز للاشخاص بالذات, تو حاصل یہ نکلا کہ اشخاص کو جو امتیاز حاصل ہو رہا ہے وہ بالذات, بل تبع اور تبع کلیہ کو جو امتیاز حاصل ہو رہا ہے وہ بالعرض ہو رہا ہے. اور ہم نے جس کو باطل کی قرار دیا ہے وہ اس بات کو باطل قرار دیا ہے کہ شخص واحد کے بالذات دو تشخص نہیں ہو سکتے. بالذات رہے گا, بالعرض وہ ہو سکتا, بالذات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. اور یہاں جو باری تعالیٰ کا معاملہ چل رہا ہے یہ بالذاتی کا چل رہا ہے, چونکہ جو ہے وہ اس کا وجود اور اس کا تشخص اس کی ذات کا عین ہے نا, وہاں پر عینیت ہے. تو اس کو جو تشخصات دو عارض ہوں گے تو وہ بالذات عارض ہوں گے, ہے نا, بالعرض عارض نہیں ہوں گے. تو یہ قیاس کرنا اس مسئلے پر, یہ قیاس مع الفارق ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض کس بات پر ہوا کہ ہم نے جو یہ دعویٰ کیا کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے, اس پر معترض نے کہا کہ ہو سکتے ہیں, اور ہم آپ کے سامنے مثال پیش کر سکتے ہیں کہ طبیعت کلیہ مثال کے طور پر انسانیت ہے نا, ماہیت کلیہ ہے, اس کو متعدد تشخصات عارض ہوتے ہیں, ہے نا, زید کا تشخص الگ ہے, عمر کا الگ ہے, بکر کا الگ ہے. تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا کہ یہاں پر جو تشخصات آ رہے ہیں آپ نے سمجھا نہیں معاملے کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ شخص واحد کے دو تشخص نہیں ہو سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بالذات اس کو دو تشخص لاحق نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر جس کی مثال آپ نے دی ہے تو وہ تشخصات جو عارض ہو رہے ہیں, متعدد تشخصات جو عارض ہو رہے ہیں طبیعت کلیہ کو, وہ بالذات نہیں بلکہ بالعرض عارض ہو رہے ہیں. سمجھ آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بات کی ہے شخص واحد کی, یہاں پر آپ نے مثال پیش کی ہے طبیعت کلیہ کی. طبیعت کلیہ جو ہے وہ شخص واحد نہیں ہوتی ہے, شخص نہیں ہوتی, اس کے اندر جو ہے وہ مبہم ہوتی ہے, وہ پہچانی جاتی ہے, ممتاز ہوتی ہے نا, اپنے افراد کے ذریعے سے. سمجھ میں آ گیا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بات چل رہی ہے باری تعالیٰ کی, تو خاص طور پر باری تعالیٰ کے مسئلے میں تو اس کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ باری تعالیٰ کا وجود اور تشخص اس کی ذات کا عین ہے. تو وہاں پر تو بالذات جو ہے وہ دو تشخص عارض ہو ہی نہیں سکتے. اور جو مثال آپ نے پیش کی ہے نا, جس پر قیاس کیا ہے, وہاں پر یہ تشخصات متعددہ جو پائے جا رہے ہیں وہ بالعرض پائے جا رہے ہیں, بالذات نہیں پائے جا رہے ہیں. اور وہاں تشخص جو پائے جائے گا باری تعالیٰ میں وہ بالذات پائے جائے گا, ہے نا. پھر دوسری یہ کہ اس کی جو ہے وہ طبیعت کلیہ, ہے نا, کہیں اور پائی نہیں جاتی, ہے نا. واجب تعالیٰ کی طبیعت ماہیت جو ہے اس کا کوئی فرد ہی دوسرا نہیں ہے, تو دوسرے میں پائی کہاں جائے گی, وہ تو ایک ہی ہے نا. یہ اعتراض اور جواب سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہے بولو.
بولو بیٹا، ہے سمجھ میں آ گیا ہے؟ چلو آج اتنے ہی رکھو، پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض اور اس کا جواب. ٹھیک ہے.